السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نعمان اور اس کے دوست بغیر شادی کے ماریہ کے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتے تھے۔ نعمان کے سارے دوست ہنستے ہوئے اس کے وجود کے لیے ترس رہے تھے۔ ماریہ نعمان کے کہنے پر اسے ملنے چلی آئی تھی۔ خود کو چھپانے لگی، باری باری اس کے وجود پر درندگی دکھانے لگے۔ اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ برہنہ حالت میں ٹھنڈے فرش پر پڑی آخری دفعہ پھر سے نعمان نے وجود کو نوچنا چاہا، مگر نعمان کے دوستوں کا ماریہ کے پیٹ میں میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میں محبت کے نام پر اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے آئی تھی۔ اب میرے ساتھ کچھ اچھا ویسے بھی نہیں ہونے والا تھا، لیکن اتنا برا ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میرا نام ماریہ ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنی بڑی بہن اور اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی تھی، اور اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور میری بڑی بہن سارے گھر کے کام کر لیا کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے کبھی زیادہ کام نہیں کہتی تھی۔ میں دن بھر کھیلتی رہتی تھی، کبھی صحن میں، کبھی کمرے میں، کبھی امی کے ساتھ باورچی خانے میں، اور کبھی باجی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ میری زندگی میں نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی پریشانی۔ امی بھی میری ضدوں پر ہنستی تھیں، اور ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ میری چھوٹی ماریہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میری ماں اکثر میری بہن سے کہتی تھی کہ تم اس کو بہت بگاڑ رہی ہو، اس طرح لڑکیاں نہیں سنبھلتیں، تو وہ ہنستے ہوئے جواب دیتی تھی کہ یہ میری چھوٹی بہن نہیں، میری بیٹی جیسی ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری دو مائیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے مجھے جنا اور ایک وہ جس نے مجھے اپنی گود میں پالا۔ باجی کے سائے میں بہت خوش رہتی تھی۔ وہ میری حفاظت کرتی تھی، میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتی تھی۔ وہ مجھے کبھی کچھ کرنے نہیں دیتی، بس کبھی کبھار کہتی کہ ماریہ اوپر چھت سے کپڑے اتار لانا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا۔ میں شام کے وقت چھت پر کپڑے اٹھانے گئی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور سورج ڈھلنے کو تھا۔ جیسے ہی میں نے کپڑے اٹھانے شروع کیے، میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر گئی۔ وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ یہ کون ہے، لیکن پھر اگلے دن جب میں دوبارہ گئی تو وہ پھر وہیں تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھے پہچان چکا ہو۔ مجھے لگا شاید یہ محض اتفاق ہے، مگر پھر تیسرے دن بھی وہ وہیں تھا، اور جیسے ہی میں چھت پر گئی وہ آ گیا اور نظریں مجھ پر جما لیں۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اسی وقت آتا ہے جب میں چھت پر جاتی ہوں۔ پہل تو میں نے توجہ نہیں دی۔ میں کپڑے اٹھا کر جلدی سے نیچے آ جاتی تھی، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں تجسس جاگ اٹھا تھا۔ میں سوچتی کہ وہ کون ہے اور کیوں روز میری طرف دیکھتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو وہ پہلے سے زیادہ ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں شرما گئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں لپک کر نیچے چلی آئی۔ میرے دل میں ایک انجانی ہلچل تھی۔ میں خود سے پوچھتی کہ یہ سب کیا ہے، کیوں میں اس کی طرف دیکھتی ہوں اور کیوں وہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ اگلے دن بھی میں گئی، مگر اس بار کچھ اور ہوا۔ جیسے ہی میں نے کپڑے اٹھانا شروع کیے، اچانک میری طرف ایک کاغذ آیا جو ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ کاغذ سیدھا میرے قدموں کے پاس آ گرا۔ میں چونک گئی۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ یہ کیا حرکت ہے، لیکن پھر تجسس کے مارے کاغذ اٹھا لیا۔ جیسے ہی کھولا، اندر ایک نمبر لکھا تھا اور نیچے نام نعمان لکھا تھا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی کہ اب مجھے اس کا نام معلوم ہو گیا۔ میرے دماغ نے کہا کہ یہی وقت ہے، کاغذ پھاڑ کر پھینک دو، لیکن دل نے روک لیا اور میں نے وہ کاغذ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے چپکے سے اپنا فون نکالا جو مجھے باجی نے میرے جنم دن پر دیا تھا، اور اس نمبر کو سیو کر لیا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ امی ابو کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوں گے، لیکن میں رک نہ سکی۔ اگلے دن میں پھر چھت پر گئی۔ نعمان پہلے سے وہاں موجود تھا، جیسے میری راہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے اشارے سے پوچھا کہ کال کب کرو گی؟ میں ہنسنے لگی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہنسی کیوں آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں نیچے اتری میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ رات کو جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، میں نے موبائل کھولا اور اس کے نمبر پر میسج لکھ دیا۔ میں نے لکھا کہ کیوں مجھے اپنا نمبر دیا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو، آپ تو بڑے دل پھینک لگتے ہیں۔ پہلے تو سوچا کہ شاید وہ جواب نہ دے، مگر چند لمحوں بعد میسج آ گیا۔ اس نے لکھا کہ میں آپ سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بری لگتی ہیں کیا؟ میں نے فون بند کر دیا، لیکن دن کا چین ختم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر موبائل اٹھایا اور میسیجز دیکھنے لگی۔
اس کے الفاظ نرم تھے، اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو دوستی کر لیتے ہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ دوستی میں کیا برائی ہے، بس باتیں تو کرنی ہے۔ اب روز ہم بات کرنے لگے۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی، جیسے آج کیا کھایا، کون سا رنگ پسند ہے، کون سا گانا اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری باتوں کا دائرہ بڑھنے لگا۔ میں اس کی ہر بات کا انتظار کرنے لگی۔ صبح آنکھ کھلنے سے پہلے فون دیکھتی کہ نعمان کا میسج آیا یا نہیں۔ وہ بھی ہر وقت موجود رہتا، جیسے بس میرے لیے سانس لے رہا ہو۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرا بیلنس ختم ہو گیا۔ میں نے اس دن کوئی کال نہیں کی، مگر نعمان جیسے سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے فون پر بیلنس آ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ پھر میں نے میسج کیا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ میں آپ کے پیسے کیسے واپس کروں گی؟ میرے پاس تو زیادہ پیسے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ بولا، دوستی میں پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ میں تو دوست ہوں آپ کا۔ اس کے جواب نے مجھے خاموش کر دیا۔ میرے دل کے اندر ایک عجیب سا احساس ابھر آیا، جیسے میں واقعی اس کی دوست بن چکی ہوں۔ اس دن کے بعد ہماری باتوں میں نرمی بڑھتی گئی۔ نعمان میری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب صرف دوستی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ دروازہ تھا جو مجھے ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ ہم لوگ کسی کے گھر زیادہ آتے جاتے نہیں تھے، اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نعمان کس کا بیٹا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر اتفاق سے کہیں سامنا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اگر اتفاق سے کہیں سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں، بس وہی چھت والے لمحے تھے جن میں وہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت باورچی خانے میں امی کی مدد کر رہی تھی کہ بابا گھر آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو بابا نے ہنس کر کہا کہ آج ایک محلے کے لڑکے نے میری مدد کی، بہت اچھا لڑکا تھا۔ مسجد کے باہر سے میرا جوتا چوری ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے اپنا جوتا دے کر گھر تک چھوڑنے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جوتا واپس لے جاؤ، تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں نیا لے لوں گا، بہت اچھا لڑکا تھا۔ امی نے پوچھا کہ کون سا لڑکا تھا؟ تو بابا نے کہا کہ نام نعمان بتا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے لبوں پر ایک انوکھی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل نے کہا کہ نعمان صرف باتوں میں ہی اچھا نہیں ہے، حقیقت میں بھی ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے میرے والد کی مدد کی، جبکہ اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ابو ہیں۔ اس رات جب نعمان سے بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی بزرگ آدمی کی مدد کی تھی؟ تو وہ ہنس کر بولا کہ ہاں، ایسے کام تو میں کرتا رہتا ہوں، اچھا لگتا ہے جب کسی کی مدد کر پاتا ہوں، خاص طور پر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے دل سے کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے عزت بڑھ گئی ہے، تم بہت اچھے انسان ہو۔ اور وہ صرف ہنس کر بولا کہ تمہارے منہ سے یہ سننا میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ویسے تو میں اپنی بہن سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ صبح سے شام تک میری ہر چھوٹی بڑی بات باجی کے علم میں ہوتی تھی۔ میں اسکول کی باتیں بتاتی تھی، دوستوں کی باتیں بھی سناتی تھی، لیکن نعمان کے بارے میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ ایسی کوئی غلط بات نہیں تھی، ہم صرف دوست تھے۔ لیکن پھر بھی نہیں بتایا، کیونکہ باجی ذرا سخت مزاج تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ میں اکثر ان سے بحث کرتی کہ آخر کیوں نہیں ہو سکتے، مگر وہ اپنا موقف نہیں بدلتی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ اگر وہ جان گئیں کہ میں نعمان سے بات کرتی ہوں تو بہت ناراض ہوں گی، اس لیے میں خاموش رہی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی 2 مہینے مکمل ہونے کو تھی۔ اب تو میری زندگی کا معمول بن چکا تھا، صبح اٹھ کر سب سے پہلے فون دیکھنا، رات سونے سے پہلے آخری بات نعمان سے کرنا۔ میں خود سے کہتی کہ یہ صرف دوستی ہے اور آپ ہی کی باتیں بس ایسی ہی ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں احساس ہونے لگا تھا کہ یہ صرف دوستی نہیں ہے۔ ایک دن نعمان نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں پورا دن تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ وہ تو میں بھی سوچتی رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم ہمیشہ میرے خیالوں میں رہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں، تم بھی میرے خیالوں میں رہتے ہو۔ وہ بولا کہ پاگل تو نہیں لگوں گا اگر یہ کہوں کہ شاید ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا محبت؟ اس نے کہا ہاں، محبت۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ یہ محبت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب کوئی دوسرا دل میں آ جائے اور اس کے بغیر لمحہ کٹھن لگنے لگے تو سمجھ لو محبت ہے۔ میں چپ رہی، لیکن دل کے اندر ایک نرم سا احساس پھیل گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی یہی محبت ہے۔ اس دن کے بعد ہماری باتوں کا رنگ بدل گیا۔ پہلے ہم عام باتیں کرتے تھے، اب باتوں میں پیار آ گیا۔
کبھی وہ کہتا کہ تم یاد آ رہی ہو، کبھی میں کہتی کہ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ ہم خوابوں کی باتیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے کاش مل سکتے، کاش ہاتھ پکڑ سکتے، کاش گلے لگا سکتے۔ ہم اپنی دنیا میں کھو گئے تھے، جیسے باہر کا کوئی وجود باقی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ زہر بھی اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی محبت اثر کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، ہم دونوں اس محبت کے اثر میں تھے اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ محبت آگ بن چکی ہے جو ایک دن ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ مجھے نعمان نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں۔ اب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے بے چین ہو گئے تھے کہ کچھ بھی کر کے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے۔ نعمان نے کہا کہ ساتھ میں گھومیں گے، پھریں گے، آئس کریم کھائیں گے اور ہاتھ تو پکڑنے دو گی نا۔ میں نے کہا کہ صرف ایک بار۔ کہنے لگا کہ ایک بار بھی کافی ہوگا میرے لیے۔ میں ہنس پڑی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا احساس تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ مجھے عزت دیتا ہے اور کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ملتی کیسے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی اجازت ملنا ناممکن تھا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ اگر میں باہر جاؤں تو امی ابو کبھی اجازت نہیں دیں گے، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بتا رہی تھی نا کہ اپنی بڑی بہن سے بہت پیار کرتی ہو، وہ بھی تمہارا بہت خیال رکھتی ہے، تم اس کو ابھی سے کہنا شروع کر دو کہ میری ایک دوست نے گھر پہ پارٹی رکھی ہے، گیٹ ٹوگیدر قسم کی، اور میں وہاں جانا چاہتی ہوں اور رات کو تھوڑا دیر سے آؤں گی، باقی سب وہ سنبھال لے گی، وہ تمہاری بہن ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے اور اگر میں مسلسل بات کروں تو آخر کار مان جائے گی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ پہلے تو وہ آسانی سے نہیں مانیں گی، تو وہ ہنسا اور بولا کہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، ضرور مان جائے گی۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی بڑی باجی سے کہنا شروع کر دیا کہ میری ایک بہت پیاری دوست ہے جو ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک جا رہی ہے، اس نے اپنی الوداعی پارٹی رکھی ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ بات بھی سچ لگتی تھی کیونکہ میری کلاس فیلو واقعی اپنے ماں باپ کے ساتھ دبئی جا رہی تھی۔ میں نے باجی سے کہا کہ بس ایک دن جانا ہے، شام کو واپس آ جاؤں گی 10 بجے تک۔ باجی نے پہلے کہا کہ بہت مشکل ہے، امی ابو اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں نے 2-3 دن ان کے سامنے اداسی دکھائی، چپ چاپ رہی، نہ ہنسی نہ بولی۔ آخر کار باجی مان گئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم چلی جانا، میں 5 بجے امی ابو کو کہہ دوں گی کہ تم واپس آ گئی ہو، 5 گھنٹے میں ان کو بہلا لوں گی، کہہ دوں گی کہ تم تھک کر سو گئی ہو، کیونکہ ہمارا کمرہ ایک ہی تھا اور وہ جانتی تھی کہ میں اکثر جلدی سو جاتی ہوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہ مسکرا کر بولی کہ بس جلدی واپس آنا اور خیال رکھنا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ نعمان کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم تیار رہنا، میں تمہیں پارک میں ملوں گا۔ وہ پارک ہمارے محلے سے تھوڑا دور تھا، لیکن میں بچپن میں کئی بار گئی تھی، اس لیے جگہ مانوس تھی۔ اس دن میں نے تیاریاں اس طرح کی جیسے واقعی کسی خاص تقریب میں جا رہی ہوں، اپنے بہترین کپڑے پہنے، ہلکا سا میک اپ کیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نعمان نے کہا تھا کہ پارک میں جس جھولے پر کہو گی تمہیں بٹھاؤں گا، ہم ساتھ بیٹھیں گے جیسے جوڑے بیٹھتے ہیں، گول گپے کھائیں گے، آئس کریم کھائیں گے، تم موج مستی کرو گی اور میں بس تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ میں نے باجی سے اجازت لی، امی ابو سے الوداع کہا اور دروازے سے نکلتے ہوئے دل کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا، جیسے کوئی خواب پورا ہونے والا ہو۔ میں راستے بھر نعمان کے میسج دیکھتی رہی، وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ کہاں پہنچی۔ میں نے جواب دیا کہ بس تھوڑی دور ہوں۔ پارک کے قریب پہنچتے ہی میں نے دیکھا وہ گیٹ کے پاس کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے منتظر ہو۔ ہم دونوں پارک میں داخل ہوئے، ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، شام کا وقت تھا، درختوں کی چھاؤں میں بینچیں پڑی تھیں اور بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اتنا قریب سے دیکھا، وہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا میں نے تصور کیا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ پرسکون اور نرم چہرے والا انسان تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، اس نے آہستہ سے کہا تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو یار، میں نے تو ہمیشہ تمہیں دور سے دیکھا تھا۔ میں شرما گئی اور نظریں جھکا لی۔ ہم دونوں خوش تھے جیسے ہم نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ ہم جھولوں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے، وہ کبھی میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا اور پھر ہنس دیتا، کہتا کہ ایک دن پورا پکڑوں گا، آج صرف باتیں ہی کافی ہیں۔ ہم نے آئس کریم کھائی، گول گپے کھائے اور میں ہر لمحہ بھول گئی کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کہاں واپس جانا ہے۔ اس شام پارک کے ہر درخت پر ہوا کے جھونکے نے ہماری خوشی میں شامل ہو کر ہمیں ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا تھا جہاں بس ہم دونوں تھے اور کوئی نہیں۔
ہم لوگوں نے تقریباً سارا پارک گھوم لیا تھا۔ ہم لوگ جلدی آ گئے تھے، زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، اس لیے بہت مزہ آ رہا تھا۔ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور ہم دونوں کھل کر ہنس رہے تھے۔ نعمان میرے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہتا کہ تم مسکراتی ہو تو پورا منظر خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ میں اسے چھیڑتی کہ تمہیں تو سبھی لڑکیاں اچھی لگتی ہوں گی، تو وہ فوراً کہتا کہ نہیں، تم جیسی کوئی نہیں۔ میں اندر سے خوش بھی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ اب شام ہونے لگی تھی، آسمان پر ہلکی سی سنہری روشنی پھیل گئی تھی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ میں نے 10 بجے تک کا ٹائم لیا تھا باجی سے، لیکن ہم نے تو سارا پارک دیکھ لیا، کھا پی بھی لیا۔ اب بہتر ہے کہ ٹائم سے پہلے ہی چلیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نعمان نے میری بات سنی اور مسکرا کر بولا، رات کو ہی تو اصل مزہ آنے والا ہے۔ میں چونک گئی اور بولی کہ کون سا مزہ؟ تو اس نے جواب دیا کہ مووی نہیں دیکھو گی میرے ساتھ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مووی؟ کہنے لگا، اور کیا؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، وہ تو دیر سے ختم ہوگی۔ تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میں نے شو بک کیا ہے 7 سے 10 بجے کا، بلکہ 10 سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ آج کل کون سی 3 گھنٹے کی فلمیں ہوتی ہیں؟ کہنے لگا، مووی دیکھنے گئی تو اصل مزہ آئے گا، رومانٹک مووی ہے، محبت کرنے والوں کی، بالکل ہمارے جیسے، مزے سے دیکھیں گے، ہاتھ پکڑ کے۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جب ایک دفعہ جھوٹ بول کر باہر آئی ہوں تو پورا وقت انجوائے کر لیتی ہوں، کیونکہ بار بار تو مجھے موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی ہر بار باجی مانیں گے۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کیا کہ صرف مووی ہی تو دیکھنی ہے، اس میں برا کیا ہے؟ میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور پوچھا کہ باجی کی کال آئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک دفعہ آئی تھی۔ میں نے کہا، کیا کہا؟ تو بولی کہ میں نے کہا کہ تم باتھ روم میں ہو، اگر دوبارہ کال آئے تو گھر چلی جانا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا فون دیکھا تو واقعی باجی کی مس کال آئی تھی، مگر میں اتنی مصروف تھی کہ دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ اب واپس کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں جلدی گھر پہنچ ہی جاؤں گی۔ ہم لوگ جب رکشے میں بیٹھے تو نعمان نے ڈرائیور سے کہا کہ سینما ہال جانا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ہوا میں خنکی تھی اور دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی، مگر خود کو سمجھایا کہ سب ٹھیک ہے، نعمان کے ساتھ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رکشہ شہر کی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک طرف رک گیا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے کسی بڑی عمارت کا بورڈ لگا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو کوئی سینما نہیں دکھ رہا۔ نعمان نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے، وہ سینما بند ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں بیٹھ کر مووی دیکھ لیتے ہیں۔ فون میں ہے نا مووی؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر چلتے ہیں۔ تو وہ مسکرا کر بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ بھروسہ ہے، لیکن عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں سکون سے بیٹھ کر مووی دیکھیں گے۔ اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کمرہ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی، کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گئی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے اندر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ نعمان نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے کہا، چلو اندر۔ میں نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا تو میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں حیران اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ تھا اور میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں تھا، بلکہ یہاں پر میں اس لیے حیران ہو گئی تھی کہ یہاں پر 5 نوجوان لڑکے ہوٹل کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اس کمرے میں موجود تھے، اور ان کے چہروں پر عجیب سی معنی خیز قسم کی مسکراہٹ تھی۔ نعمان نے دروازہ بند کر دیا، جیسے بہت خوش ہو۔ ایک پل کو یہ خیال آیا کہ غلط کمرے میں تو نہیں آ گئے، لیکن ایسا ہوتا تو نعمان دروازہ بند کیوں کرتا؟ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ یار، اتنی دیر کر دی، اتنا انتظار کروایا، لیکن ہاں، جس چیز کے لیے انتظار کروایا، چیز ہے بڑی اچھی۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ میرا دل ایسے بیٹھا تھا جیسے میرا دل میرے قدموں میں گر گیا ہو۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ نعمان مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے استعمال کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کی خوشی کے لیے یہاں لے کر آیا تھا۔ لیکن اب یہ ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ سب میری طرف بڑھے، کسی نے بھی مجھ پر رحم نہیں کیا، کسی نے نہیں سوچا کہ میں کسی کی بہن ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، کم عمر ہوں۔ بس ان کا جو دل کیا، انہوں نے میرے ساتھ ویسا سلوک کیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک برا خواب تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ رات گزر چکی تھی اور میں ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ گھر میں جیسے قیامت برپا تھی، میری تلاش شروع ہو چکی تھی۔
سب گھبرا گئے تھے۔ میں نے جاتے وقت بہن سے یہی کہا تھا کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہی ہوں، لیکن جب گھر والوں نے فون کیا تو دوست نے صاف کہہ دیا کہ وہ تو کسی سے ملنے گئی تھی۔ اب سارے جھوٹ ایک ایک کر کے کھلنے لگے تھے۔ بہن نے ماں باپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں دوست کے گھر ہوں، دوست نے بہن سے جھوٹ بولا تھا کہ میں کسی سے ملنے گئی ہوں، اور میں نے سب سے جھوٹ بولا تھا کہ میں صرف باہر تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں۔ اب سب کے سامنے سچ آ چکا تھا اور میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ماں باپ پاگلوں کی طرح دروازے پر بیٹھے تھے۔ باجی رو رو کر تھک چکی تھی۔ دوست کے گھر والوں نے بھی اسے ڈانٹ دیا تھا کہ اگر تمہاری دوست کوئی غلط قدم اٹھا رہی تھی تو تمہیں بتانا چاہیے تھا، تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ان سب باتوں کے بعد میری بہن خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں خوف کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ میرے گھر میں عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ سب دعائیں مانگ رہے تھے مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں کہاں پڑی ہوں۔ میری بہن جو ہمیشہ گھر کی فرما بردار بیٹی تھی، اسے بھی ماں باپ نے سخت باتیں سنائیں۔ کہا کہ تمہیں روکنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا کہ کہاں جا رہی ہو، اگر تم ساتھ چلی جاتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف سفید دیواریں نظر آئیں۔ میرے بدن میں اتنا درد تھا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کوشش کی اٹھنے کی مگر اٹھ نہ سکی۔ بس اتنا دیکھا کہ میری بہن میرے پاس کھڑی ہے اور ماں ایک طرف بیٹھی سر پکڑ کر رو رہی ہے۔ میرے بابا وہاں نہیں تھے، شاید وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈاکٹرز آ جا رہے تھے اور میں صرف اتنا سمجھ پا رہی تھی کہ کوئی بڑی بات ہو چکی ہے۔ میری بہن نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے آنکھوں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پولیس والے اندر آئے اور بتایا کہ یہ لڑکی ہمیں سڑک پر زخمی حالت میں ملی تھی۔ اس کے فون سے نمبر نکال کر ہم نے آپ لوگوں کو اطلاع دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ مجھے ہوش آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے مگر ابھی بھی میری حالت نازک ہے۔ ایک نرس نے آہستہ سے کہا کہ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ ڈاکٹرز کو خدشہ ہے کہ شاید یہ لڑکی اب کبھی چل نہ پائے۔ میرے لیے وہ جملہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی ٹانگیں ہلانے کی کوشش کی لیکن کچھ محسوس نہیں ہوا، جیسے جسم کا آدھا حصہ پتھر بن گیا ہو۔ میری بہن میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی کہ کیوں گئی تھی وہاں؟ میں نے ہونٹ ہلانے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکلی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ میں تو محبت کے لیے گئی تھی، ایک ایسے رشتے کے لیے جسے میں سچا سمجھتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری محبت مجھے اس حال تک لے آئے گی کہ میں نہ جیتے جی سکوں گی، نہ مر کے سکون پا سکوں گی۔ میں خاموش لیٹی رہی اور ماں کی ہچکیاں سنائی دیتی رہیں۔ میں نے سوچا تھا محبت زندگی دے گی مگر وہ تو میری زندگی ہی لے گئی تھی۔ میرے ماں باپ کا کہنا تھا کہ کوئی پولیس کمپلین نہ کی جائے اور اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ وہ لوگ ڈر گئے تھے، ان کے چہروں سے خوف صاف ظاہر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ بات باہر گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ بیٹی گھر سے نکلی تھی تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ میرے بابا کا دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے اور میری ماں بس یہی کہتی رہتی تھی کہ سب کچھ بھلا دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ میرے سائیڈ والے بیڈ پر ایک مریضہ داخل تھی جس کا شوہر وکیل تھا۔ وہ جب مجھ سے ملا تو اس نے کہا کہ آپ کا کیس بہت مضبوط ہے، آپ کو انصاف مل سکتا ہے۔ وہ بولا کہ اگرچہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کبھی مٹ نہیں سکتا لیکن اگر آپ ہمت دکھائیں تو کم از کم ان درندوں کو سزا ضرور ملے گی تاکہ کل کوئی اور لڑکی ان کے ہاتھوں برباد نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی کیس دیکھے ہیں جن میں ثبوت نہیں ہوتے لیکن پھر بھی لڑکیاں انصاف کے لیے لڑتی ہیں، اور آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، میڈیکل رپورٹ موجود ہے، ڈاکٹر نے سب کچھ لکھ دیا ہے، آپ کے جسم پر زخموں کے نشان خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آپ کے پاس ان کے میسیجز ہیں، ان کے نام ہیں، پارک کے ٹکٹ ہیں، ہوٹل کا نام ہے، کمرے کا نمبر ہے اور سب سے بڑھ کر آپ خود زندہ ہیں اور گواہی دے سکتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا کیس مفت میں لڑوں گا، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ماں باپ تو اب بھی خاموش تھے، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم یہ کیس ضرور لڑیں گے۔ وہ بولی کہ ہم انصاف کے لیے لڑیں گے، اگر آپ خاموش رہے تو کل کسی اور کے ساتھ یہی سب ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے لیے امید کی کرن بن گئے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں کمزور تھی، زخمی تھی، لیکن اندر سے ایک نئی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ میرے کیس کا آغاز ہوا۔ یہ لمبا اور مشکل سفر تھا۔ میں خود چل نہیں سکتی تھی، بس ویل چیئر پر بیٹھی رہتی تھی، لیکن میری بہن میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہر پیشی پر وہ میرا سہارا بنتی تھی۔ میں نے وکیل کو سب کچھ بتایا، پارک کے ٹکٹ جمع کروائے، میسیجز دکھائے، ہوٹل کا نام بتایا اور وہ سب چہرے یاد کیے۔
جنہوں نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میری گواہی سب کے لیے ایک صدمہ تھی۔ لوگ عدالت میں خاموشی سے سنتے تھے اور میں آنسو ضبط کرتی تھی۔ نعمان اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جب پولیس انہیں لائی تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے چہروں پر شرمندگی نہیں تھی، جیسے وہ سب کچھ کھیل سمجھ کر چکے ہوں۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ چیخوں، چلاؤں، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ اب عدالت میرا جواب تھی۔ کچھ دن بعد نعمان کے گھر والے ہمارے گھر آئے۔ وہ روتے ہوئے بولے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ کی بیٹی کو بھی سہارا مل جائے گا اور ہمارا بیٹا بھی بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہاں کر دیں تو ہم عدالت سے کیس واپس لے لیں گے۔ میں نے ان کی بات سن کر آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ وہ شخص جس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا، میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن اس انسان کا نام اپنی زندگی سے نہیں جوڑوں گی۔ میرا کیس بہت مضبوط تھا۔ وکیل نے پوری محنت سے اسے لڑا۔ عدالت میں سب ثبوت پیش کیے گئے۔ نعمان اور اس کے ایک دوست کو سزائے موت سنائی گئی، باقیوں کو قید کی سزا دی گئی۔ جب فیصلہ آیا تو عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میری بہن کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور میری ماں نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹی، تو نے واقعی بہادری دکھائی ہے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک نیا حوصلہ آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب میں پھر سے جی سکتی ہوں۔ میں اب بھی ویل چیئر پر تھی، لیکن میرے اندر ایک امید پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جب میں چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے پیروں میں ہلکی سی سنسناہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے حیرانی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ دیکھا، میں کہتی تھی نا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر باقاعدہ فزیو تھراپی کی جائے تو 2 سال میں تم دوبارہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو سکتی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میری بہن نے میرا ماتھا چوما اور بولی کہ ہم روز تھراپی کریں گے، تم ہار نہیں مانو گی۔ اور واقعی اس نے میرا ہر لمحہ ساتھ دیا، مجھے کھانا کھلایا، نہلایا، کپڑے پہنائے، ہسپتال لے گئی۔ وہی میرا سب کچھ بن گئی تھی۔ وہ صرف بہن نہیں تھی، وہ میری ماں جیسی تھی۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے دوبارہ زندگی کی طرف واپس لائی۔ میں روز تھراپی کرتی تھی، درد بھی ہوتا تھا، مگر امید نے مجھے سہارا دیا۔ کچھ مہینوں میں میں نے اپنے پیروں کو ذرا سا ہلتا محسوس کیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ میری بہن نے خوشی سے چیخ مار دی کہ تم چل سکتی ہو، تم ٹھیک ہو رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے تاکہ میں دوسروں کے لیے مثال بن سکوں۔ میں اب جان چکی تھی کہ محبت اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شخص محبت کے قابل نہیں ہوتا اور ہر چہرہ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب مرد برے ہیں، مگر کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتبار اگر غلط جگہ کیا جائے تو وہ انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ میں اب بھی ویل چیئر پر بیٹھی یہ سب سوچتی ہوں کہ میری کہانی ان سب لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو کسی کے میٹھے بولوں میں آ کر اپنی عزت داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ میری دعا ہے کوئی بھی بہن بیٹی اس در سے نہ گزرے جو میں نے سہا ہے۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے اور ہر ظالم کو اس کی کیے کی سزا دے، آمین۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ میری کم عمر تھی۔ خود کو تسلی دینے کے لیے میں یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن تو کر لیتی ہوں کہ میری عمر کم تھی اور میں نے غلطی کر دی، لیکن دیکھا جائے تو آج کل کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا۔ اتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بھی محبت ایسی چیز ہے کہ جس پہ انسان اعتبار تو کر لیتا ہے، لیکن نعمان کو مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی، اس نے دھوکہ دیا تھا۔ محبت میری تھی، لیکن شاید اس کے نصیب میں محبت نہیں تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کر کے محبت سے ہاتھ دھو لیے۔ اگر میرے ساتھ مخلص ہوتا تو میں بہت خوش قسمت ہوتی، لیکن شاید میں بدقسمت تھی۔